کہ اللہ آپ کا ہو جائے اور آپ اللہ کے ہو جائیں، بس یہ ایک چیز آپ کو کر لینی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام، آج کل لوگوں کا ذہن ہے ان کے پاس مشین ہے، ان کے پاس انتخابات ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، وہ ووٹ خرید لیتے ہیں، وہ حکومت بنا لیتے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، فلاں اور فلاں ہیں۔ میرے بھائی، یہ مایوسی کی اور بے ایمانی کی باتیں ہیں۔ اگر یہ چیز تمہاری دماغ میں چل رہی ہے تو یہ یاد رکھو کہ یہ بے ایمانی کی باتیں ہیں، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ یاد رکھو کہ اگر تم اللہ کے ہو گئے اور اللہ تمہارا ہو گیا تو پھر یہ یاد رکھو کہ فرعون بھی جائے گا اور اس کی فرعونیت بھی جائے گی، ظالم بھی جائے گا اور اس کا ظلم بھی اس کے ساتھ جائے گا۔ اللہ کے لیے لمحوں میں سارے اسباب اور وسائل کو الٹ دینا اور اللہ کے لیے ایک لمحے میں سارے نقشے کو بدل دینا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور آپ کو متوجہ کیا، فرمایا لخلق الناس، اس نے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمان و زمین کا پیدا کیا جانا تمہارے پیدا کیے جانے سے بڑی چیز تھی۔ اور پھر اس نے یہ بات کہی کہ ہم نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ولم یعی بخلقہن، اور اس کو پیدا کرنے کے باوجود ہم تھکے نہیں، ہم کو کسی قسم کی کوئی تھکن نہیں ہوئی۔ اس نے سب کچھ بنایا اور اکیلے بنایا، لفظ کن سے بنایا، سارے نقشوں کو لمحوں میں بدل دینا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ سے بڑا ظالم ان کے پاس تھا جو بنو اسرائیل کہلاتے تھے، آپ سے زیادہ ظلم کرنے والا وہاں تھا، آپ سے زیادہ مضبوط حکومت اس کے پاس تھی، قوت اور طاقت اس کے پاس تھی، اور اس نے بنو اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور اس نے ان لوگوں کے اوپر قہر و جبر کے پہاڑ توڑ رکھے تھے۔ ساری باتیں اپنی جگہ تھی، سب کچھ تھا، بنو اسرائیل جھیلتے رہے، بچے قتل ہوتے رہے، عورتوں سے خدمت لیتے رہے وہ لوگ، قبطی، سب کچھ ہوتا رہا۔ ان کے علماء، ان کے انبیاء ان سے کہتے رہے کہ ایک نبی آئے گا جو تمہارے لیے نجات دہندہ ہوگا، اور پھر وہ نبی آیا، موسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ آپ آ تو گئے ہیں مگر حالات نہیں بدلے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو ستایا گیا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم کو تکلیفیں دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا۔ اور پھر یہ ہوا کہ ایک موقع پہ کہا گیا کہ موسیٰ ہمارے بندوں کو لے کے رات کی تاریکی میں نکل جائیے، اور دوسروں کو معلوم نہیں مگر موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ موسیٰ تمہارا پیچھا بھی کیا جائے، تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا، ایسا نہیں کہ سرسراتے ہوئے نکل جاؤ گے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی دیکھ نہیں پائے گا اور تم خاموشی سے پڑھ بھی جاؤ گے۔ صبح کا سورج نکلنے والا تھا اور صبح کی پاؤں پھٹنے لگی اور سامنے سے روشنی ہونے لگی، لوگوں نے دیکھا کہ سامنے بہتا ہوا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ جو کمزور لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دھر لیے گئے ہیں، آگے کوئی جائے پناہ نہیں اور پیچھے ظالم کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جملہ یاد کیجئے، فرمایا قال کلا، ہرگز نہیں، اسباب نہیں ہیں، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سارے اسباب خلاف میں جا رہے ہیں، اس کے باوجود نبی اطمینان کے ساتھ کہتا ہے قال کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائے گا۔ کون سا راستہ دکھائے گا؟ آگے بھی کوئی راستہ نہیں ہے، پیچھے بھی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، فرار کا کوئی راستہ نہیں، تو جائیں گے کہاں؟ وہ نبی ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ کے لیے سارے نقشوں کو ایک لمحے میں الٹ دینا کوئی معنی نہیں ہے۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، معیت خداوندی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبیوں سے سیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ،
ہم یہ جو رسولوں کے واقعات آپ کو سناتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں۔ پڑھو متوکل علی اللہ لوگوں کے واقعات، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھنے والوں کے واقعات، تمہارا دل بھی اللہ کی محبت سے بھر جائے گا، اس پر اعتماد اور توکل سے بھر جائے گا، اور وہی توکل پیدا کرو وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس ذات پر بھروسہ کرو جسے موت کبھی نہیں آنے والی ہے۔ آج کے ظالم آج سے 30-40 سال بعد مر کے مٹی ہو چکے ہوں گے، خاک اڑا دی گئی ہوگی، باقی رہے گی زمین، اللہ اس کا وارث ہوگا۔ ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ۔ سیکھو کس طرح سے اعتماد کیا جاتا ہے، اپنے حصے کا کام کرو، اپنی جدوجہد جتنی تمہاری ہے پوری کر دو، باقی چیز اللہ کے حوالے کر دو، پھر راستہ دینا اللہ کا کام ہے۔ زلیخا ایک دروازے سے گزار کے دوسرے کے اندر لے جاتی، باہر والے دروازے کو تالا لگاتی، اندر والے کو تالا لگاتی، اس سے اندر کمرے میں لے جاتی۔ محل تھا، دروازے در دروازے، کمرے در کمرے۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک کمرے سے گزارا، دوسرے کمرے میں، دوسرے کمرے سے گزارا، تیسرے کمرے میں۔ یوسف علیہ السلام دیکھتے جا رہے ہیں کہ سارے دروازوں پہ تالا لگتا جا رہا ہے، آخر میں برائی کی دعوت دی۔ یوسف نے گھٹنے نہیں ٹیک دیے کہ سارے دروازوں میں تو تالے لگ چکے ہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے، وہ اتنا جانتے تھے کہ بھاگ کر بند دروازے تک جانا میرا کام ہے، پھر بند دروازوں کو کھولنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ بھاگ کے دروازوں کے پاس گئے۔ مفسرین کہتے ہیں یوسف علیہ السلام بھاگ کے جس دروازے کے پاس جاتے تھے وہ دروازہ خود بخود ان کے آنے سے پہلے کھل جاتا تھا، یہاں تک کہ قرآن مجید نے بیان کیا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، آخری دروازہ کھلا، یوسف علیہ السلام باہر نکلے، سامنے زلیخا کے شوہر سے ملاقات ہوئی، عزیز مصر سے۔ میرے بھائی اگر ان کے لیے بند دروازے کھولے گئے تمہارے لیے بھی کھولے جائیں گے۔ فرق اتنا ہے کہ انبیاء جس ایمان کی طرف بلاتے رہے، جس توکل کی دعوت دیتے رہے، وہ پیدا کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا موسیٰ اپنا عصا زمین پر اپنے پانی پر مار دیجئے، اس پانی پر مارا گیا، راستہ ملا، نکل جاؤ، آگے بڑھ جاؤ۔ آگے بڑھ گئے، پھر وہ سوچنے والے لوگ غور کریں جو سوچتے ہیں کہ مشینیں ان کی ہیں، طاقت ان کی ہے، حکومت ان کی ہے، ذرا ایک نظر ادھر بھی ڈالو۔ قرآن مجید کہتا ہے فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا، اونچے اونچے پہاڑوں کی طرح دونوں طرف پانی رکا رہا، اور بیچ سے موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ اور پھر جب فرعون اپنی فرعونیت کے ساتھ، اپنے مقربین کے ساتھ، اپنے سارے آگے پیچھے چلنے والے درباریوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ اندر پہنچا، پھر پانی ملا دیا گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک لمحے میں قرآن کہتا ہے کم ترکو من جنات وعیون، کتنی چیزیں سب چھوڑ کے اپنے پیچھے، باغات، نعمتیں، محل سب چھوڑ کے چلے گئے۔ حکومت ویسے ہی تھی، اسٹیبلشمنٹ ویسے ہی تھا، محل ویسے ہی تھے، گھر ویسے ہی تھا، سب کچھ تھا، نہ بادشاہ رہے، نہ وزیر، نہ درباری، نہ فوج، کوئی باقی نہیں بچا، کوئی باقی نہیں بچا۔ تو کیا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی قوت اور طاقت میں کوئی کمی آ گئی ہے؟ آج بھی وہی سب ہو سکتا ہے، آج بھی آپ جنت نشاں ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ابراہیم بنیے، ان کے اسوے پہ چلیے، ان کا طریقہ اختیار کیجئے۔ اللہ کی قوت اگر سمجھنی ہو تو سمجھاتا ہوں، اگر سمجھنی ہو اللہ کی قوت تو سمجھاتا ہوں۔ کشتیاں کبھی بنتے دیکھیں، جہاز کبھی بنتے دیکھیں ہیں، سمندر کے کنارے بنائے جاتے ہیں تاکہ جب ان کو لانچ کرنا ہو تو آسانی سے ان کو سمندر میں اور پانی میں اتارا جا سکے۔ کئی 100 ٹن وزنی جہاز، ان کو کیسے زمین پر گھسیٹ کے لے جا کے سمندر میں اتارا جائے گا، اس لیے جٹی پہ بناتے ہیں،
وہیں سے سیدھے سمندر میں ڈھکیل کے اتار دیتے ہیں۔ بڑی کشتیاں سمندر کے کنارے بنتی ہیں، دریا کے کنارے بنتی ہیں تاکہ وہیں اتار دی جائے۔ ایک بندہ وہ بھی تھا جس نے 950 برس تبلیغ کرتے کرتے جب اسے یہ محسوس ہوا کہ میری قوم نہیں مانتی، انسان ہی تھا، کوئی خدا تو نہیں تھا، یہ صرف اللہ رب العزت کا حوصلہ ہے کہ اپنے بندوں کے گناہ کو سب کچھ جاننے کے باوجود وہ درگزر کرتا رہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ ان کو ہلاک کر دیجیے، ان کی نسلوں میں امید نہیں کہ آگے کوئی صاحب ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات قبول کی، کیسی مجبوری کے عالم میں نبی نے کہا تھا، ستا دیا گیا تھا آخری درجے تک، تو اس نے کہا رب انی مغلوب فانتصر، میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میری مدد کر دیجئے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نوح کشتی بناؤ، کشتی بناؤ۔ میں گیا ہوں جو جگہ لوگ بیان کرتے ہیں کوفہ کے درمیان میں کہ یہاں نوح علیہ السلام کی کشتی یہی بنی، وہاں بنی ہو نہ بنی ہو، اس بات پر سب متفق ہیں کہ جس جگہ کشتی بنائی گئی شہر کا بیچو بیچ تھا، دور دور تک کوئی اتنا بڑا دریا اور سمندر نہیں ہے کہ جہاں لے جا کے کشتی کو لانچ کیا جائے، پانی میں اتار دیا جائے۔ اور کشتی بھی چھوٹی نہیں بنائی جا رہی ہے، اتنی بڑی کشتی ہوگی کہ جس کے اندر جانداروں کے جوڑے سوار ہوں گے، جو ایمان لانے والے ہیں وہ بھی سوار ہوں گے۔ بڑی کشتی بن رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب جب لوگ اس کے پاس سے گزرتے ہیں کہتے ہیں کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب قوم کے لوگ گزرتے مذاق اڑاتے، نوح کشتی بنا رہا ہے پانی پہ چلنے والی، اور دور دور تک پانی نہیں ہے، سڑکوں پہ کشتی چلائے گا۔ ادھر گویا قدرت یہ کہہ رہی تھی کشتی بنائیے نوح، کشتی بنائیے۔ لوگ اپنی کشتیاں بناتے ہیں، سمندر کے قریب لے جا کے بناتے ہیں، تم کشتی بناؤ ہمارے حکم سے، جب وقت آئے گا تو ہم سمندر کو تمہاری کشتی کے پاس لے کر آئیں گے۔ تمہاری کشتی سمندر کے پاس نہیں لے جائی جائے گی، سمندر تمہاری کشتی کے پاس آئے گا۔ پھر یہ بات ہوئی فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ جائیے کسی عالم سے کبھی پوچھئے گا ان الفاظ کو، ان کا ترجمہ پوچھئے گا، کیسا شکوہ ہے ان الفاظ میں، کیسا اونچا کلام ہے، کس قوت اور قدرت کے ساتھ بولنے والا بول رہا ہے کہ میرے بندے نے ہم سے کہا کہ ہم مغلوب ہو گئے، ہماری مدد کر دیجئے۔ درمیان کی ساری چیزیں ہٹا دی، یہاں تفصیل نہیں کی کہ ہم نے کشتی بنوائی، سب کچھ کیا فلاں فلاں۔ فرمایا فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، موسلا دھار پانی کے ذریعے سے ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ تھوڑی بارش نہیں تھی میرے بھائی، تھوڑی بارش نہیں تھی، آسمان کے دروازے کھولے گئے تھے، زمین سے پانی ابل رہا تھا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین سے پانی ابل رہا تھا، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَاضَ التَّنُّورُ، ہمارا حکم آیا، پانی آیا، ہر طرف سے پانی پانی ہے۔ کہیں ایک دو بادل پھٹ جانے پہ واویلا کرنے والے لوگوں، گاؤں گاؤں اور بستی بستی کے بہہ جانے کی خبر دینے والے لوگوں، تصور کرو کہ جب آسمان سے پانی قطرہ قطرہ نہیں اتر رہا ہوگا، آسمان کے دروازے یک لخت کھول دیے گئے ہیں۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ۔ اس کی ہولناکی کا اندازہ صرف اس جملے سے کر لو کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے جو کفر پر تھا کہا، کہنے لگے کہ یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ کشتی میں۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء،
میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ آج کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور کسی کو کوئی پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے جس کے اوپر اللہ رحم کرے۔ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو کائنات میں نہ پہاڑ نہ زمین نہ آسمان کچھ نہیں، پھر نافرمانوں کو کوئی چیز پناہ نہیں دے پاتی۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنا عقیدہ درست رکھو، جو ایمان کی دولت اللہ نے دی ہے اس پر جمے رہو اور اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرو۔ پڑھو، آگے بڑھو، لیکن ایمان کی کمزوری کے ساتھ نہیں، عقیدے کی کمزوری کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ مضبوط کرو۔ صرف دنیا کے طلبگار نہ بنو، آخرت بھی اپنے لیے اللہ سے مانگو، اللہ سے توفیق چاہو، پھر عمل کرو۔ اور ان علماء سے کہو اگر نہیں پڑھ سکے ہو تو پڑھو، ان سے آ کے کہو ہمارے لیے کلاسیں بنائی جائیں۔ آج کسی نے مجھ سے کہا کہ فلاں علاقے میں 250 عورتیں ہیں، انہوں نے قرآن مجید بڑی عمر میں پڑھنا سیکھ لیا۔ سن کر خوشی ہوئی، اللہ کا احسان ہے، توفیق ہے، خدمت کرنے والے موجود ہیں۔ میں کوئی آج سے نہیں آ رہا ہوں آپ کے، میں نے اس وقت مولانا طاہر صاحب کو دیکھا تھا جب ان کی داڑھی کے اکثر بال سیاہ تھے، تب سے اب تک دیکھتے دیکھتے اس مرحلے میں ہوں، خدمت کر رہے ہیں۔ اتنے حصے کا تو گواہ اور شاہد ہوں کہ اتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں وہ خدمت کر رہے ہیں، اور علماء آپ کے پاس ہیں۔ اللہ نے آپ کو محروم نہیں رکھا، آپ کو کسی دوسرے علاقے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جا کے مکتب کی تعلیم کے لیے 10 سے سوال دراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عقیدہ سیکھنے کے لیے قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کے دروازے پہ آپ کا کنواں رکھا ہے اور آپ کی سیرابی اور آپ کے پیاس کا انتظام کیا ہے، پھر بھی اگر نہیں کرو گے تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے حجت تمام کر دی ہے، تعلیم آپ کے دروازے پہ موجود ہے، معلم آپ کے محلے میں موجود ہے، خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں، مکتب ہیں، عورتوں کے لیے ہیں، بچوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ واسطے ان لوگوں کی خدمت میں آؤ اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرو۔ جن بچوں نے آج قرآن مجید کے حروف اور نقوش کو سمجھ لیا، ناظرہ پڑھ لیا، یا جنہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، یہ بہت قابل مبارکباد لوگ ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میرے بھائی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پوری بستی کو عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔ اتنے بچے ہوں گے جن کا نام اعمال بھی ابھی کھلا نہیں ہے، جن کی نیکیاں جن کی برائیاں ابھی مکلف ہونے کے درجے سے نہیں گزری ہیں، ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہیں، مگر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، اس کی کتابیں سیکھ رہے ہیں، اس کی کتاب سیکھ رہے ہیں، اس کے دین اور اس کی شریعت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو ان بچوں پر پیار نہیں آتا ہوگا؟ ان ننھے منھے بچوں اور بچیوں پر اس کی شفقت نہیں ہوتی ہوگی؟ یقین مانیے، اپنے اعمال دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ سوائے تباہی کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ لیکن بس اگر رحم ہو رہا ہے تو مجھے سب سے زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے انہی نیکوکار بچوں اور بچیوں کا۔ ایک زمانے میں ایک بزرگ تھے جو یہ بات کہا کرتے تھے کہ اللہ آپ مجھ کو جو بھی آزمائش دیں گے میں اس کے لیے راضی ہوں۔ کبھی کبھی انسان سے بھول چوک ہوتی ہے، وہ کہتے تھے کہ اللہ جو آزمائش آپ دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آزمائش کبھی نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا طلبگار ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو آزمائش دیں گے میں آپ کی محبت میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ان کے اوپر حبس سے بول کا مسئلہ آیا، یعنی پیشاب رک گیا۔ اب تڑپتے تھے مچھلی کی طرح، تکلیف ہوتی تھی اور پریشانی میں مبتلا تھے۔ دوسرے بزرگ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتا دیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی،
انہوں نے کہا بے وقوف آدمی ہو، تم نے یہ چیز اپنے لیے کیوں طے کر لی کہ ہم یہ جو ہے وہ ہر آزمائش آپ کی قبول ہے؟ یہ نہیں مانگنا تھا، عافیت مانگنی تھی۔ انہوں نے کہا جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب کوئی حل بتائیے۔ فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے، مکتب کے بچوں کے پاس جا کے ان کو اپنا سفارشی بناؤ، کہو کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں۔ گئے، دعا کروائی اور اس مصیبت سے نجات پا گئے۔ اللہ نے ان بچوں کو جو مقام دیا ہے بہت الگ ہے، بہت خوشی کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بچوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو خوش ہونے کی چیز ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن کی دولت اگر ملتی ہے بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ قرآن کی یہ دولت وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں ان سب سے بڑھ کر ہے۔ ان بچوں کو آج جو دولت ملی ہے، ان کے ماں باپ کے لیے اللہ نے جو فخر اور عزت اور کل قیامت کے دن احترام، اکرام اور شرافت کا تاج رکھا ہے، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ ہدیہ تبریک ہے ان طلباء کے لیے بھی، اور مبارکباد ہے ان کے ماں باپ اور ان کے اساتذہ کے لیے بھی۔ طلباء سے درخواست ہے قرآن مجید پڑھتے رہیں، ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ یہ آخری مرحلہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے حروف اور نقوش کو سمجھنا ناظرہ قرآن مجید ہے، اس کے حروف و نقوش کو اس ترتیب کے ساتھ یاد کر لینا یہ حفظ قرآن مجید ہے۔ تو یہ منزل نہیں ہے، یہ راہ کا ایک موڑ ہے۔ اس سے آگے اب قرآن مجید کے معانی اور مطالب اور اس کے تفسیر ہے، اس لیے علم دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریے گا۔ اللہ ان کے والدین کو مزید توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی اولاد کے بارے میں نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ سوچنے کی توفیق دے، اور اپنی اولاد پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔